بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ہب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے میریکل کے بارے میں کہ جس میں انسان لاکھوں میں ایک بار ہی موت کے منہ سے بچتا ہے۔ ایسا ہی ایک حادثہ دنیا کی سب سے لمبی ماؤنٹین رینج جو کہ تقریباً 9000 کلومیٹر لمبی ساؤتھ امریکہ کی اینڈیز ماؤنٹین رینج ہے، جہاں تقریباً 15000 فٹ سے بھی اونچے برفیلے پہاڑ، منجمد کر دینے والی ٹھنڈ اور تیز ہواؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہاں انسان زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر ایک ایسا ایئر کریو اور سپورٹ ٹیم جب ایک ایئر کریش کا شکار ہوئی تو کیسے انہوں نے 72 دن یعنی تقریباً 2.5 ماہ تک اس ناقابل برداشت ٹھنڈ اور برفانی تودوں اور تیز رفتار یخ بستہ ہواؤں کا سامنا کیا، اور پھر حیرت انگیز طور پر قدرت کے خلاف لڑتے ہوئے زندہ بھی بچ گئے۔ یہ ایئر کریش آج سے تقریباً 50 سال پہلے 1972 فلائٹ نمبر 571 چارٹرڈ فلائٹ سیدھا ان برفیلے پہاڑوں سے جا ٹکرائی۔ اس انسیڈنٹ کو دا اینڈیز فلائٹ ڈیزاسٹر کا نام دیا گیا، جس پر 1993 میں الائیو کے نام سے ہالی ووڈ کی مووی بھی بن چکی ہے، جبکہ 2024 میں نیٹ فلکس پر سوسائٹی آف دا سنو کے نام سے بھی سیریز جاری کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر یہ کریش کیوں ہوا؟ کیا یہ بیڈ ویدر کی وجہ سے تھا؟ اور ریسکیو ٹیم نے 72 ڈیز تک ان تمام کریش میں پھنسے لوگوں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑا؟ دراصل فلائٹ 571 اپنے ساتھ ایک رگبی ٹیم اور چند کریو ممبرز کے ساتھ 12 اکتوبر 1972 کو ماؤنٹ ویڈیو ایئرپورٹ سے سینٹیاگو ایئرپورٹ چلی کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ ٹوٹل 45 لوگوں پر مشتمل فلائٹ تھی۔ راستے میں خراب موسم کی وجہ سے اس فلائٹ کو مینڈوزا ارجنٹینا میں رکنا پڑا، کیونکہ یہ فلائٹ 22,500 فٹ سے زیادہ بلندی پر اڑنے کے لیے نہیں بنی تھی، لہٰذا پائلٹ نے ایک لمبا راستہ کاٹ کر ساؤتھ کی طرف سے اپنے مطلوبہ اسپاٹ پر پہنچنے کے لیے میپ مرتب کیا۔ اگلے دن فلائٹ 571 نے مینڈوزا ایئرپورٹ سے دوپہر 2:18 پر ٹیک آف کیا۔ جہاز نے مینڈوزا سے میلاراگ ایئرپورٹ کی طرف اڑان بھری اور ساتھ ساتھ ریڈیو پر متعلقہ اتھارٹی کو اپنی پوزیشن بھی بتاتا رہا۔ یہ ایک یو شیپ راستہ اپنایا گیا تھا جو کہ ان خطرناک برفیلی چٹانوں سے گھوم کر سینٹیاگو ایئرپورٹ چلی پر فلائٹ نے لینڈ کرنا تھا۔ 3:21 پر پائلٹ نے سینٹیاگو کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا کہ اب وہ 1 منٹ کے بعد چلی کے شہر کوریکو کے اوپر پہنچ جائیں گے، اور کنٹرول ٹاور سے اپنی اونچائی نیچے کرنے کی اجازت مانگی۔ کنٹرول ٹاور کو خراب موسم کی وجہ سے فلائٹ 571 ریڈار پر شو نہیں ہو رہی تھی، لیکن پائلٹ کی بات کو ہی سچ مانتے ہوئے انہوں نے فلائٹ 571 کو اپنی اونچائی کم کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن کنٹرول ٹاور اور پائلٹ کو اس بات کا ذرہ بھر بھی اندازہ نہ ہوا کہ اصل میں کو پائلٹ نے جو لوکیشن کیلکولیٹ کی تھی وہ حقیقت میں غلط تھی، اور وہ اپنی ڈیسٹینیشن سے 11 منٹ دور ابھی اینڈیز ماؤنٹین پر ہی اڑ رہے تھے۔ کنٹرول ٹاور سے پرمیشن ملتے ہی پائلٹ نے جہاز کا رخ دائیں طرف کیا اور جہاز کی ہائٹ بھی کم کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی جہاز نے سفید بادلوں کو کراس کر کے نیچے آنا شروع کیا تو کریو نے دیکھا کہ سامنے بہت بڑا پہاڑ ان کی تباہی کا انتظار کر رہا ہے۔ اس پوائنٹ پر پائلٹ کو اندازہ ہوا اصل میں ابھی وہ اینڈیز میں ہی اڑان بھر رہے ہیں۔ پائلٹ نے فوراً جہاز کی نوز اوپر کی طرف اٹھائی تاکہ پہاڑوں سے بچ کر نکل سکے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کی نوز اوپر اٹھتے ہی جہاز نے اونچائی کی طرف رخ تو کیا، مگر جہاز کی ٹیل عین پہاڑ کی نوکدار برفیلی چوٹی سے ٹکرائی اور جہاز کا پچھلا حصہ زوردار جھٹکے کے ساتھ جہاز سے الگ ہو گیا۔ اب جہاز کا کنٹرول پائلٹ کھو چکا تھا اور جہاز سیدھا چوٹی سے نیچے برفیلے پہاڑوں پر گرا اور پھسلتا ہوا کافی دور تک پہاڑوں کے بیچ برفیلے میدان میں جا کر رک گیا۔ کریش کی وجہ سے 12 پیسنجرز موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جن میں سے کچھ تو جہاز کے پچھلے حصہ کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر ہی گر گئے تھے اور ہمیشہ کے لیے برف میں دب کر رہ گئے، جبکہ باقی پیسنجرز کی جان تو بچ گئی، لیکن ان میں سے کافی لوگ بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ پلین کا پچھلا حصہ کھلا ہونے کی وجہ سے اب خطرناک ٹھنڈ اندر آ رہی تھی، اور اس وقت پلین 11,500 فٹ کی بلندی پر برفیلے میدان میں گرا پڑا تھا، جہاں کا ٹمپریچر -30 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ جیسے تیسے کر کے پیسنجر جہاز سے باہر نکلے تو دیکھا کہ اب ان کے چاروں طرف برف ہی برف تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے اس حادثے میں ہلاک ہو جانے والے ساتھیوں کو برف میں دفن کیا۔ دوسری طرف چلیز اتھارٹیز کو بھی پلین کریش کی خبر ہو چکی تھی اور وہ بھی ہائی الرٹ پر تھی۔
لیکن ان کو کریش کی ٹھیک لوکیشن معلوم نہ ہو سکی۔ پھر بھی انہوں نے 4 ایئر پلینز کو سرچ کے لیے بھیجا۔ صبح سے شام تک فلائٹ 571 کو بھرپور سرچ کیا گیا، مگر برف کی وجہ سے نیچے لائٹ ریفلیکٹ ہوتی، جس کی وجہ سے سرچ ٹیم جو کہ اب 11 ایئر کرافٹس پر مشتمل تھی، اس ٹیم نے 8 دن تک صبح شام کریش ہوئے جہاز کا ملبہ تلاش کرنے کی انتھک کوشش کی۔ حیرت انگیز طور پر یہ سرچ ریسکیو ٹیم کریش ایئر پلینز کے اوپر سے تقریباً 5 بار گزری، مگر اونچائی سے انہیں دیکھ ہی نہ سکی، جبکہ ایئر کریش میں پھنسے لوگوں نے کئی بار اشارہ بھی دیا کہ کسی طرح یہ سرچ ٹیم ان تک پہنچ سکے۔ حتیٰ کہ بچے کچے سامان میں سے ایئر کریش میں پھنسے لوگوں کو ایک لپسٹک بھی ملی، جس سے انہوں نے کریش پلین کے باڈی پر بڑے بڑے الفاظ میں SOS یعنی مدد کا اشارہ بھی لکھ دیا، لیکن پھر بھی ریسکیو ٹیم کی نظر ان پر نہ پڑی۔ آخرکار 8 دن سرچ کرنے کے بعد تمام پیسنجرز کو مردہ قرار دے کر سرچ آپریشن بند کر دیا گیا، جبکہ کریش میں پھنسے لوگوں نے کریش پلین میں موجود ریڈیو کی تاروں کو جیسے تیسے جوڑ کر جب یہ خبر سنی کہ ان کو سرچ کرنے کا آپریشن بند کر کے انہیں ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، تو ان کی رہی صحیح امید پر بھی پانی پھر گیا اور اب انہیں اپنی موت اس برف کے سمندر میں سامنے ناچتی نظر آنے لگی۔ اب تک مزید 5 اور پیسنجر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شدید ٹھنڈ اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے تھے۔ اب مرنے والوں کی تعداد 17 ہو چکی تھی۔ باقی بچے ہوئے پیسنجرز نے اب جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے کو بکھرے سامان سے جوڑ کر بند تو کر دیا تھا، مگر یہ کوئی خاص کارآمد ثابت نہ ہوا۔ اس کے علاوہ سیٹ کے کشن کو کاٹ کر برف میں چلنے کے شوز بنائے گئے اور کاک پٹ کے پلاسٹک کے شیشوں کو توڑ کر آنکھوں پر پہننے کے لیے چشمے بھی تیار کیے گئے، تاکہ برف میں اگر انہیں چل کر آگے جانا پڑے تو دور تک دیکھنے اور چلنے میں قدرے آسانی ہو سکے۔ اب تک پیسنجرز کے پاس کھانے کے لیے 8 چاکلیٹس اور 3 یا 4 جیم اور اس کے علاوہ تھوڑے سے ڈرائی فروٹس اور گنی چنی پانی کی بوتلیں تھیں۔ پہلے 8 دن تک تو انہوں نے ان چیزوں کو بانٹ کر کھایا، لیکن پھر کھانا ختم ہونے پر ٹھنڈ کی بجائے بھوک سے مرنے کے خوف سے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ اب پیسنجرز کی حالت یہ تھی کہ ان کا باڈی ویٹ 40% کم ہو چکا تھا اور ان کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب باقی پیسنجر سمجھ چکے تھے کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو یہاں سے نکل کر ان برفیلے پہاڑوں کو خراتے ہوئے نیچے کسی نہ کسی طرح مدد لانی ہوگی۔ 60 دن تک پیسنجرز نے برف کے اس میدان کو چھان مارا، مگر کہیں بھی سوا اونچی اونچی چوٹیوں برفانی ہواؤں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اب تک 3 پیسنجرز مزید موت کے منہ میں جا چکے تھے اور مرنے والوں کی تعداد 20 ہو چکی تھی۔ اب باقی بچے پیسنجرز میں سے 3 پیسنجرز نے ہمت کرتے ہوئے ویسٹ ورٹیکل کلف کو جیسے تیسے کر کے ہائیک کرنے کا فیصلہ کیا کہ شاید دوسری طرف زندگی یا مدد کے کوئی آثار ہوں۔ آخرکار 12 دسمبر 1972 کو 3 رگبی پلیئرز نے ویسٹرن پیک کو ہائیک کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے برفیلے پہاڑ کی چوٹی بغیر ہائیکنگ فیسلٹیز اور پریکاشنز کے ہائیک کرنے کی غرض سے چل پڑے، تاکہ دوسری طرف اگر کوئی مدد ہو تو وہ لا سکیں۔ یہ ایک ناممکن ٹاسک تھا، کیونکہ نہ ہی ان کے پاس ہائیکنگ سوٹس تھے، نہ ہی کوئی ریڈیو اور نہ ہی ایسے گیئر شوز جس سے وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے میں اپنی پکڑ بنا سکیں، جبکہ درجہ حرارت اس وقت -40 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ چکا تھا۔ یہ پلان خودکشی سے بھی آگے بڑھ کر تھا۔ بہرحال 3 دن کی مسلسل ہائیکنگ کے بعد جب یہ 3 پیسنجرز پہاڑ کی دوسری طرف پہنچے تو دوسری طرف بھی برف کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب کھانے کی شارٹیج کی وجہ سے ایک پیسنجر واپس چلا گیا، جبکہ باقی 2 نے دوسری طرف ڈاؤن ہل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے 10 دن تک ٹریکنگ کرنے کے بعد اور 61 کلومیٹر یہ برفانی سفر طے کرنے کے بعد آخرکار وہ ایک ویلی میں پہنچے جہاں ندی بہہ رہی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے ندی سے پانی پیا۔ ان کو ندی کے اس پار ایک شخص گھوڑے پر سوار ان کی طرف دیکھتا نظر آیا۔ ندی کے پانی کے شور کی وجہ سے وہ اپنی آواز دوسری طرف نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ ایسے میں گھڑ سوار کو آئیڈیا آیا۔ اس نے ایک کاغذ اور پینسل پتھر پر باندھ کر دونوں پیسنجرز کی طرف پھینکا تو انہوں نے کاغذ کے ٹکڑے پر مختصر سی داستان اور مدد کے لیے لکھ کر وہی پتھر کاغذ کے ساتھ واپس پھینک دیا۔ گھڑ سوار پیغام پڑھ کر ہکا بکا رہ گیا اور پھر اس نے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے چلین اتھارٹیز کو خبر دی۔ پہلے تو اتھارٹیز کو یقین ہی نہ آیا، لیکن اتھارٹیز نے فوراً پہلے دونوں پیسنجرز کو ریسکیو کیا اور ان سے ایگزیکٹ لوکیشن معلوم کر کے باقی کے بچے پیسنجرز کو ریسکیو کر لیا گیا۔
بچ جانے والے پیسنجرز کی حالت انتہائی خراب تھی اور ایک لمبے عرصے تک وہ اس حادثے کی ہولناکیوں سے باہر نہ نکل سکے۔ بہرحال یہ ایک معجزہ تھا اور انہوں نے قدرت کو شکست دے کر زندگی واپس حاصل کی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔